آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تجلی مولا بسوزت پرم، میرے 70,000 پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑیں گی تو اس کے آگے محبوبہ بس آپ ہی جا سکتے ہیں، کوئی اور جا نہیں سکتا۔ وہ پر لامکان ہے لا زمان ہے، یہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، عرش اعلیٰ، عرش عظیم کے اوپر۔ سائنسدان ہمیں دقیانوسی کہتے ہیں، پرانے خیالات والا کہتے ہیں، 1400 سال پرانے والے خیالات والا کہتے ہیں، تو یہ تو سنو نا، یہ کتنی ٹیکنالوجی جدید ہے، ذرا دیکھو۔ آپ کی ٹائم ٹریولنگ کام نہیں آنا اس کے آگے۔ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 7 آسمان پار کر گئے، لائٹ ٹائم سے بھی تیز رفتار اور اسپیڈ ہے۔ لائٹ ٹائم کیا کرے گا؟ لائٹ ٹائم سے ایک مرتبہ آپ ایک دنیا کے جو ہے 100 چکر لگا لیں گے، لیکن اس دنیا کو اتنی پاورفل اور تیز رو گاڑیاں ہونے کے باوجود، سواریاں ہونے کے باوجود، اس دنیا کا کنارہ آج تک نہیں ڈھونڈ سکے۔ ڈھونڈ سکے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی چلو یہاں دنیا ختم ہو گئی یا زمین ختم ہو رہی یا آسمان ادھر نیچے ڈھکا ہوا ہے، جا کے آسمان کو ٹھیک آئیں گے؟ وہ بول لینے کو بول لیتے ہیں، ادھر ایسٹ میں ہے، ادھر ویسٹ میں ہے، ادھر فلانے میں ہے، ادھر ڈنکانے میں بول کے بول لیتے ہیں، لیکن ہم کنارہ اس کو مانیں گے جہاں آسمان جو ہے زمین کے ختم پر کٹورے کی طریقے سے نیچے سے لگا ہوا ہو، ہم جا کر کے اس کو چھو سکیں، ایسے ٹچ کر سکیں تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ سائنسدان ہیں تو ہم بھی سائنس کو جو ہے فالو کریں گے۔ تو ہم سائنس یہ ہے کہ سینس سے ثابت ہوتا ہے، ہم کو ٹچ ہونا مانگتا ہے، ٹچ ہوئے گا تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ کسی نے ٹچ کیا آسمان کو، معلوم یہ ہوا کہ یہ کنارہ اتنی تیز رو رفتاروں کے باوجود ٹائم ٹریولنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی لائٹ ٹائم کی جیسی اسپیڈ رکھنے والے پاورفل آپ کے راکٹس میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کر کے اس کا کنارہ تلاش کر لیں۔ یہ کناروں کو پار کر کے چلے گئے۔ میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، مجھے بڑا پسند ہے وہ شعر، سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی۔ سائنس تیری، بولو نا، چرخ بری کہتے ہیں آسمان اور اس کے گرد پھرنے والے ستارے اور سیاروں کو۔ سائنسدان کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے، سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی، گردوں پہ جا کے چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی، جس جا نہ جا سکی تیرے تخیل کی اڑان۔ تخیل کہتے ہیں تھنکنگ ورلڈ، سوچ کی دنیا۔ میری بات آگے سمجھے؟ سائنس تیری چرخ بری تک نظر گئی، گردوں پہ جا کے چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی، جس جا نہ جا سکی تیرے تخیل کی اڑان، اس جا میرے نبی کی سواری گزر گئی۔ ہمارے نبی کو تم لوگ کہاں ریچ کر سکتے ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ایسا مشین بنا کے لاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ جو تمہارا دکھنے والا آسمان ہے اس کو پار کر سکے، یہ جو تمہاری دکھنے والی کہکشائیں ہیں، ملکی وے ہے، فلاں پلوٹو ہے، یہ ہے، اس کو پار کر کے آگے جا سکے، آسمان کو چھو سکے، اور آسمان اول کو پار کر کے مجھے بتاؤ، پھر ہم سیکنڈ میٹر میں بات کریں گے۔ دقیانوسی تم ہو، جہاں سے تم نے بنا دیا تو تم بڑا توپ مار لیے۔ تم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں صحیح ڈھنگ سے، اگر پڑھے ہوتے تو یہ مصیبت نہ ہی ہوتی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو ان کا ادھین کر دیا تھا، انہوں نے ایک جو ہے سواری بنائی تھی، ایک کشتی بنائی تھی، یا جو ہے ایک تخت بنایا تھا، جس کے اوپر دائیں طرف 70,000 انسان جو ان کے وزیر اور مشیر اور ان کے خدام اور ان کے چاہنے والے ہوتے تھے، اور بائیں طرف جو ہے 70,000 جنات ہوتے تھے۔ ان کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں سفر کر رہے۔ جب تم ایسا پلین بنا لو جس کے اندر 70,000 سیٹیں دائیں طرف اور 70,000 سیٹیں بائیں طرف ہو، تو پھر آپ ہمارے نام پہ آنا، جب تک آپ نہ بناؤ تو خاموش رہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تم دقیانوسی ہو، ہم کیوں ہیں؟ قرآن تو ہواؤں میں اڑنے کا سفر ہمیں پہلے ہی بیان کر چکا ہے نا۔ ہواؤں کا سفر قرآن نے نہیں بیان کیا، نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی پڑھے نہیں پڑھے، کھلا بولو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کل جا کے پڑھو، بلکہ آج رات میں پڑھو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ہواؤں پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرما دی تھی۔
وہ تخت لے کر اڑتے تھے تو 70,000 دائیں اور 70,000 بائیں ان کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ لے کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تم آج ہوا میں اڑ رہے ہو، تم نے 250-400 سیٹوں کا کیا پلین بنا لیا، تم نے تیر مار لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس غلط کر رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ قرآن دقیانوسی ہے، اسلام دقیانوسی ہے، اسلام کی سوچ دقیانوسی ہے، پرانے خیالات ہیں، یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی اسلام وہاں سے شروع ہوتا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی اسلام وہاں سے شروع ہوتا۔ تم کو معلوم کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے نا قرآن، اس لیے ہم لوگوں کو نہیں معلوم، دیوانے بن جاتے بن تو دیکھو سائنس والے ایسا بولے، سائنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بولے، سو بات کا یقین نہیں ہے۔ آج سائنسدان بولتے ہیں کہ بھئی گوگل پر ڈال دیا، یوٹیوب پر ڈال دیا کہ بھئی سائنسدانوں نے تحقیق کر لی کہ جو ہے 2 سمندر ہیں، جو ایک طرف جو ہے میٹھے پانی کا ہے، دوسری طرف کھارے پانی کا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تم نے اس کو بڑا تیر مار لیا، اور ایک صاحب بڑے فخر سے میرے سامنے بول رہے دیکھو سائنس نے یہ پیش کر دیا۔ میں نے کہا ارے ہولے تیرے کو آج معلوم ہوا، تیری غلطی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندر ہم نے ایسے بنائے جو دونوں ملے ہوئے ہونے کے باوجود آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ قرآن میں ہے یہ، ہم لوگوں نے پڑھا نہیں تو قصور ہمارا ہے نا یہ۔ آج سائنسدان ذرا ویڈیو لے کے ڈال دیا تو تحقیق انہیں کرا کے دے۔ ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے سائنسدانوں بتا دیے بھائی 2 سمندر آئے کہتے مل کے بھی ایک دوسرے میں نہیں جاتے کہتے۔ ارے ہولے، ہم لوگ 1400 سال پہلے سے اس چیز کو مانتے ہیں۔ دقیانوسی تم ہے کہ تم آج مان رہے ہو، پرانی سوچ والے تم لوگ ہو۔ قرآن پاک میں تو 1400، اچھا چلو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر کیسے ہو گئی۔ وہاں تو نہ کوئی اخبار تھا، نہ کوئی فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹا تھا، نہ گوگل تھا، تو پھر حضور کو کیسے معلوم ہو گیا 1400 سال پہلے کہ ایک سمندر ہے، وہ دونوں ملتے ہوئے بھی آپس میں جو ہے گڈ مڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کا پانی آپس میں ایک دوسرے کو پار نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ رحمان اٹھا کے پڑھیے، سورہ رحمان میں سے نہ پڑھنا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے ایک ایسی آڑ ان کے درمیان میں پیدا کر دی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پار نہیں کر سکتے۔ پانی سے پانی کو، لکوڈ سے لکوڈ کو ملنے نہیں دے رہے۔ یہ میرے مولا تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ دقیانوسی یہ سائنسدان ہیں۔ اگر آپ سائنس پہ کام کر رہے ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ قرآن کو دقیانوسی نہیں بول سکتے۔ اگر آپ قرآن کو دقیانوسی بولیں گے تو ہم اتنے ثبوت پیش کریں گے کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ ہم کتنے دقیانوسی ہیں۔ اتنے دلائل میں نے کینیا کے سفر میں نے دیے، اتنے دلائل دیے کہ ڈاکٹر سروں کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے، کیا تو بھی ہے مول صاحب، کچھ تو بھی سائنس کے واسطے چھوڑو۔ کینیا کے بڑے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے درمیان میں میرا پروگرام تھا، ایسٹ افریقہ کے بہت سارے حصوں میں بیانات ہوئے، تو وہاں پر جو ہے ڈاکٹروں کی ڈاکٹر احمد لبنگ اور ان کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی، جو بلا کر کے مجھے بولے کہ بھئی آپ جو ہے اللہ والے ہیں، فلاں ہیں، ہو نہیں ایسی چپتے ہوئی تسبیح گھماتے رہتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے واسطے۔ تو کیا کریں گے؟ تم لا اللہ والا سمجھ رہے نہیں، تسبیح گھماتے رہے تو بھی کم سے کم اللہ والا سمجھتے ہوں گے، اور بھی گھماتے رہتے ہوں۔ ایسا بھی نہیں مان رہا میرے کو کون بھی اللہ کا ولی، کیا کروں؟ خیر بہرحال ہوں تو نہیں، کوشش کر رہا ہوں، پریکٹسنگ مسلمان ہوں، اللہ کرے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ دقیانوسی بولنا قرآن کو، اللہ کو، اس کے رسول کو چھوڑ ڈالو۔ تمہاری سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اسلام بہت زبردست مذہب ہے، اس سے بہترین مذہب کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی مذہب کو مذہب ماننے کو تیار نہیں اللہ میں، مذہب ہے تو بس اسلام ہے۔ تو عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کے واسطے یہ پروسیجر ہے، یہ طریقہ کار ہے۔
یہ سبق ہے. اگر آپ لوگ آج اپنی کاپیوں میں نوٹ ڈاؤن کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ واقعتاً آپ لوگوں نے اس کو دل سے لگایا اور اپنے دماغوں میں اس کو اتارنا چاہتے ہیں، اپنے قلوب میں اس کو لینا چاہتے ہیں. گزشتہ سال جو ہے میں نے بارہا کہا آپ لوگوں سے کہ اپنے آپ کو، اپنے سنگٹھن کو، اپنی تحریک کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ہم ایک آواز دیں تو سب جمع ہو جائیں، تاکہ ہم آگے سبق لے سکیں نا. ورنہ ہوگا کیا؟ رمضان کو رمضان آ رہے ہیں، اب وہ زکوٰۃ لینے آئے سرکار آ رہے ہیں، لے لے کے چل جا رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے بولو؟ زکوٰۃ لینے والا کبھی تاجر بن سکے گا؟ خود بزنس مین بن سکے گا؟ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ وہ تو خود خیرات پہ پلنے والا ہے. تو ایسے بیانات سن کر کے اگر ہم چلے جائیں گے اور سال بھر ہم نے اس کو ڈھیل دے دی اور ہم نے اپنے اندرون میں ان چیزوں کو نہیں اتارا تو پھر ہم کبھی بھی سچے اللہ والے نہیں بن سکتے. اس کے واسطے سال بھر کی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وقت واحد میں سب نہیں پار ہو جاتے. اس کے واسطے ذکر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، تلاوت کلام اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے قلب اور اس کی کیفیات کے اعتبار سے آپ کو جو ہے سبق دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کون سے سبق میں رہنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، انفس میں کرنا چاہیے، آفاق میں کرنا چاہیے، لسانی کرنا چاہیے، قلبی کرنا چاہیے، لطیف قلب کرنا چاہیے، لطیف روح کرنا چاہیے، لطیف سر کرنا چاہیے، لطیف اخفا کرنا چاہیے، لطیف خفی کرنا چاہیے، لطیف خفی الاخفا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ پروسیس ہے باقاعدہ. ہم لوگ چونکہ یہ سنتے نہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو معلوم نہیں. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے صاحب ہو گیا، وہ پرانے زمانے میں اللہ والے تھے چلے گئے. ارے صاحب ٹھیک ہے چلے گئے ہوں گے، اس زمانے میں جو ہیں ان کی قدر کر لو. کل کے لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ارے حضرت کمال صاحب رہتے تو اچھا ہوتا تھا، حضرت شاہ جمال صاحب رہتے تو اچھا ہوتا تھا، ہم بھی ان کے پاس بیعت ہو جاتے، ہم بھی اللہ والے بن جاتے. شاہ فضل الرحمان صاحب ہوتے تو اچھا ہوتا، فلاں بزرگ ہوتے تو اچھا ہوتا. آج روتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ ہوتے تو اچھا ہوتا تھا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو اچھا. یہ رونا جو ہے اصل شیطان کا بہکاوا ہے. اگر وہ ہوتے تو تم اچھے ہوتے. یہ کیا مطلب ہے؟ تم اچھے نہیں ہونا چاہتے ہو، یہ مطلب ہے اس کا. اچھے ہونا چاہتے ہو تو ہر جب بدلنے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے، جب پاکیزہ زندگی دینے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے، اب پاکیزہ زندگی دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے نا. ارے بولو نا یار، اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے نا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. جب ان لوگوں کو وہ ولی بنا سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. حضرت بڑے پیر سرکار کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے. جب وہ ان کو بنا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان مجاہدات والی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتے. اگر ہم ان مجاہدات والی زندگی پر آمادہ ہو جائیں، اللہ کی قسم اس دور میں پہلے سے زیادہ ولی بننا آسان ہے. پہلے سے زیادہ ولی بننا آسان ہے آج کے دور میں. پہلے صرف غیب پر ایمان لانے کا تھا. اب اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی ہر بات ہمارے آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سامنے آ رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا، آج ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے وہ تمام واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہے کہ ہمیں عقل نہیں آتی. سبق یاد رہے گا کہ یاد نہیں رہے گا آج کا؟ تو سناؤ مجھے، پہلا کیا بننا ہے؟ سب بولو، سب بولو. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ اور ولی اللہ. چوتھا کیا ہے؟ پانچواں کیا ہے؟ عبداللہ. فقیر اللہ، امین اللہ، ولی اللہ، خلیفۃ اللہ، عبداللہ. اب یہ میں اصل میں یہاں سے بات نکلی تھی، دقیانوسی سوچ جو میں کہہ رہا تھا وہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو یہ لوگ دقیانوسی کہتے ہیں، پرانے سماج کی بات کہتے ہیں. 1500 سال پرانی بات ہے، اور 1500 سال پہلے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے فلاں فلاں. تو ان کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جانے کے بعد میں اتنا قریب چلے گئے کہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اللہ کے قریب چلے گئے تو اللہ پاک نے کہا تھوڑا اور قریب آ جاؤ محبوبہ، تھوڑا اور قریب آ جاؤ. فاوحی الی عبدہ ما اوحی ثم دنا فتدلی، تھوڑا اور قریب آ جاؤ.
فکان قاب قوسین او ادنیٰ، ایک کمان کے درمیان کا فاصلہ باقی رہ گیا، اتنا قریب اللہ کے جا کر ہے۔ ہماری سوچیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اسلام شروع ہوتا ہے، اس لیے کہا میں نے، کیونکہ وہاں کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہاں پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے، ہمارے ہر چیز ان کے مطابق کر لیں گے، تو یقین مانیے آپ سے بڑا ولی پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ولی بننا ہے تو اس کا یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہ تو ہم سن لیے، نالج مل گئی، لیکن نالج پر عمل کرنا یہ آپ کو ولی بنائے گا۔ تیرنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا، تیرنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا کہ ڈوبتے وقت میں ایسے ہاتھ مارنا ہے، ایسے پیر مارنا ہے، ایسی سانس لینا ہے، ایسا کلا کرنا ہے، ایسا یہ کرنا ہے، ویسا یہ کرنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد میں آپ جو ہے ماہر تیراک ہو جائیں گے، بولو نا، ماہر تیراک ہو جائیں گے آپ۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پریکٹیکلی اس چیز کو کرنا پڑے گا جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو نالج مل جانا کافی نہیں ہے، نالج جو ہے آپ کو تیرنے میں مددگار اور معاون تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن تیرنا نہیں سکھا سکتی۔ تیرنا تو پریکٹیکل آپ کو سکھائے گا کہ جب آپ کودیں گے، جب ہاتھ پیر ماریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ پیر مارنا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ولایت کا راستہ ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، ہم نے نالج لے لیا اور سبق یاد بھی کر لیا، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے سبق تو یاد کر لیا، لیکن اب دوسرا کام کیا ہے؟ اس کو پریکٹیکل میں لاؤ۔ پریکٹیکل میں لانے کے لیے خالی ایک وقت کی ملاقات کافی نہیں ہوتی، اس کو بار بار، بھئی میں فقر کے اس مقام پر ہوں، اب کیا کروں، میں فقیری میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ امین اللہ کب بنیں گے، ولی اللہ کب بنیں گے، خلیفۃ اللہ کب بنیں گے، عبداللہ کب بنیں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے اونچا مقام جو ولایت کا ہے وہ کیا ہے؟ سب بولو نا، عبداللہ۔ ایک تو میں نے کلمے میں آپ کو بتا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو عبدیت جو ہے عبداللہ کا جہاں مقام ختم ہوتا ہے وہاں رسالت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اب رسالت میں تو کوئی جا نہیں سکتے، رسالت میں کوئی جا نہیں سکتے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ولایت پر جا سکتے ہیں۔ ولایت کا آخری مقام ہے عبداللہ۔ پارے 15 کی پہلی آیت اگر آپ نکالیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بولو سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے پروردگار، وہ ذات بابر، وہ ذات بڑی پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ بولو، اپنے عبد کو سیر کرائی۔ یوں سمجھ میں آئے گا آپ لوگ، اپنے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ تو عرش پر بلانا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو یہ نہیں کہا کہ اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو بلا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنے جو ہے نبی کو بلا رہے ہیں، بنبی ہی بھی نہیں ہے، برسول ہی بھی نہیں ہے، بمحبوب ہی بھی نہیں ہے، اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں، نہیں، فرمایا بعبدہ، کہ اپنے عبد کو، یعنی اپنے عبداللہ کو، اپنے محبوب بندے کو بلا رہے ہیں۔ سفر پر جو بلایا ہے عرش کے اوپر، تو فرمایا بعبدہ، تو اتنا بڑا مقام دیا، عرش پر بلا لیا، لیکن چونکہ دنیاوی اعتبار سے ولایت کا یہ ایک آخری مقام تھا عبداللہ، اسی کو قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا ہے، جو اسباق یاد کرے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے اور ہمارے لیے ولایت آسان فرما دے، ہمارا امتحان ویسا نہ لے جیسے ماضی میں بزرگان دین کے ساتھ لیا گیا، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ اور کون کون پریکٹس کر رہا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاتھ اٹھا کے کون کون کر رہے ہیں؟ صحیح بولنا، معلوم نہ تم لوگ کو بڑا بدماش ہوں میں، 1 سیکنڈ میں پہچان لے دو کون کون پریکٹس کر رہے ہیں۔ پھر بول کے کیا فائدہ ہوا یارو، میں نے کہا تھا چھوڑ دو ہاتھ، اب یہ 2-4 کے علاوہ باقی کو حضور کی زیارت کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے بولو نا، کس کس کو ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو پھر بولے سے اس کے اوپر پریکٹس کیوں نہیں چل رہی بھائی؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرانا بہت آسان کام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میں بہت سستے میں دے دے رہا ہوں یہ چیزاں، بازار میں جا کے لوگ چپلاں گھسا لیتے، ہاں اس کے بعد بھی دینا مشکل ہے۔ یا پھگٹ میں تم لوگوں کو سمجھا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیارت رسول کے ایپا کا لڈو ہے، پرساد میں مل لیا، کھا لیے، اتنی بڑی قیمتی چیز ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو بھائی، آپ لوگوں کی بھلائی اور خیر چاہ رہے، ہمارے کو کیا لینا دینا ہے؟ بولو آپ کو ہو زیارت نہ ہو، ہم کو کیا لینا دینا؟ آپ کون سا انعام لا کے ایوارڈ دینے والے ہمارے ہاتھ میں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آسان سا طریقہ بتائیں آپ لوگوں کو کہ آن لائن آف لائن اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ آن لائن بھی آف لائن تو آسان ہے، کیونکہ بھائی کوئی ہے نہیں کہ ہم جس کو تاڑیں، تو آف لائن تو ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ آن لائن اس سے حفاظت ہے، یعنی فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، واٹس ایپ، ڈیجٹ ایپ، یہ سب بھی، یہ تمام چیزیں جو ہے بازو رکھ ڈالو، اپنی آنکھوں کو پاک رکھو۔ نیوز دیکھ رہا ہوں بول کے نہ کو سمجھو، تم نیوز دیکھتے رہتے، تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی وہ تمہارا دل بھی جانتا، اللہ بھی جانتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نیوز بیوز کچھ بھی کر، آپ کون سے جا کے جو ہے پی ایم سی ایم بن جانے والے ہیں؟ کم سے کم حضور کی زیارت تو کر لو۔ اس لیے جو ہے نا آپ خبر پڑھ لیں گے تو کوئی بہت بڑا تیر مارنے والے ہیں نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے نا، آپ کا روحانی فائدہ ہو جائے۔ تو آپ آن لائن جو ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اس کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور جب بھی آپ دیکھنے کا من کر رہا ہے، آپ نے فون کھولا اور پھر آپ نے یہ سوچ کر کے بند کر دیا کہ مجھے آج ان آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ مجھے میرے نبی کی زیارت کرنی ہے، مجھے میرے نبی کی زیارت کرنی ہے۔ اور جب آپ رات کو سو جائیں نا، سنت کے اہتمام کے ساتھ سویا کریں، 3 سلائی سرما لگائیں، تسبیح فاطمی پڑھیں، بستر 3 مرتبہ جھاڑیں، اور جو ہے سیدھی کروٹ سوئیں، سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھیں، ایک ٹانگ تھوڑا سا قریب کر کے، ایک ٹانگ تھوڑا سا لمبی رکھ کر کے سوئیں، اور جو ہے دعا پڑھ کے سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں۔ اب جو ہے اگر آپ یہ کر لیں گے نا، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں ساتھ میں، تاکہ شیطان مخل نہ ہو، شیطان وسوسہ نہ ڈال دے کہ ہمیں شک پیدا ہو جائے کہ حضور تے کی کون گیتے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، تو شیطان کے قریب آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ شرط یہ کہ یہاں سے پڑھا جائے۔ اگر آپ دل سے اللہ کو جو ہے اتنا طاقتور مانتے ہیں کہ وہ 70,000 فرشتے بھیج سکتے ہیں، اور یہ یقین آپ کے دل میں ہے، تو آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، یا 3 بار یا 7 بار پڑھ کر کے سو جاؤ۔ جب انشاءاللہ العزیز جو ہے ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مالا مال کرے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔